إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عظمت و بزرگی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے وہی اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے وہ کم ہے مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے اندر آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا اور انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی قابل عزت
میرے بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے بھائیوں، توحید ہی وہ عظیم مقصد ہے کہ جس مقصد کے تحت جن و انس کی پیدائش عمل میں لائی گئی۔ یہ وہ پہلا سبق ہے توحید جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش عمل میں لانے سے پہلے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق سوال کیا اور جواب دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں ابھی انسانوں کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والے تمام کی تمام اولاد ذریت آدم اللہ رب العالمین نے نکالے، پیدا کیے اور ان تمام کی تمام روحوں کو اپنے سامنے بکھیر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا، الست بربکم؟ پوری ذریت آدم سے ایک سوال، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوری انسانیت سے یہ سوال اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے دیا۔ الست بربکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام انسانیت نے اس بات کا جواب دیا اور فرمایا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم اس بات کی شہادت دیتے گواہ ہے کہ تم ہمارا رب ہے۔ توحید کو یاد دلانے کے لیے، یہی سبق کو یاد دلانے اور دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانوں میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ ہر ایک پیغمبر کا، ہر ایک نبی کا آنے کا مقصد صرف اور صرف توحید کا پرچار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر ایک قوم کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا۔ ہم نے ہر ایک گروہ کے اندر، ہر ایک قوم کے اندر ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے منع کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دنیا کی چیزوں کی جو عبادت کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کی عبادت، اللہ کے مخلوقات کی عبادت، چاند و ستاروں کی عبادت، سورج کی عبادت، بتوں کی عبادت، درختوں کی عبادت، تمام چیزوں کی جو عبادت کر رہے تھے، ہمارے پیغمبروں کا ایک ہی مقصد تھا، اعبدوا اللہ۔ ہر ایک نبی نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی جانب آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی پوجا کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ یہ ہر نبی کا پہلا سبق تھا، یہ ہر نبی کا مقصد تھا دنیا کے اندر۔ اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں دنیا میں جتنی بھی آئیں، سب کا مین جو ٹاپک تھا وہ توحید تھا، سب کا توحید کا سبق تھا پہلا۔ دنیا کے اندر جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو آخری ہدایت نامہ ہے، آپ قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھیں، قرآن مجید کے ہر ایک صفحے پر الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں، ہر ایک سورہ میں، ہر ایک پارے میں، ہر ایک صفحے پر اللہ رب العالمین توحید کا پرچار کرتا ہے۔ اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی اکرم کی زندگی کتنی ہے معلوم ہے؟ 63 سالہ زندگی نبی اکرم نے پائی۔ 1
پوری 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کی زندگی ہے، جو نبوت کی زندگی ہے، وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے، 40 کے بعد 23 سال آپ نے نبوت کے پائے۔ آپ نبی اکرم کی 23 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کی 23 سالہ زندگی کا نصف حصہ، آدھا حصہ لوگوں کو یہی سمجھانے میں صرف ہوا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ اہل مکہ کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان نبی اکرم سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی بھی صادق و امین نہیں تھا۔ جس گلی سے نبی اکرم گزر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے۔ یتیم ہونے کے باوجود لوگ بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے آتے اور ویسی کی ویسی امانت واپس لے جاتے۔ یہی صادق اور امین کے لقب پانے والے انسان نے جب اس بات کی دعوت دی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو ابھی تک صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی پتھروں کی بارش کرنے والے بن جاتے ہیں، وہی آپ کے جان لیوا اور دشمن بن جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو ابھی تک یہ کہتے تھے کہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس سے بڑا ہم نے کوئی سچا امانتدار نہیں دیکھا ہے، وہی آپ کے جھٹلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے اس کلمے کا اقرار کر لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ چچا جو اپنے بیٹے کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ اپنے لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا، اپنے خادمہ کو آزاد کر دیا، جب اس نے بھتیجے کے کلمے یہ سنے کہ لا الہ الا اللہ کے اے میرے قوم والو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، وہ کہنے لگا تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ نبی اکرم کو یہ جھیلا، نبی اکرم کی آدھی پوری زندگی صرف توحید کو سمجھانے میں صرف ہو گئی۔ توحید ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی۔ توحید جس کے اندر ہو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ توحید جس کے اندر ہو وہ کسی آبا اور بابا کے فلانے جگہ پر نہیں جا سکتا۔ توحید جس کے اندر ہو وہ دوسروں سے مدد نہیں مانگ سکتا سوائے رب العالمین کے۔ اور توحید جس کے اندر ہو وہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، چین کی نیند آرام سے نہیں سو سکتا جب تک کہ وہ عبادت نہ کر سکے۔ توحید یہ بھی سبق ہے۔ توحید ہمارے اندر نہیں آئی ابھی تک۔ اگر ہمارے اندر توحید ہوتی تو رب العالمین کے دربار کی حاضری ہم دن میں 5 بار ادا کرتے۔ توحید ہمارے اندر نہیں ہے۔ توحید صحابہ کرام سے سیکھو کہ انہوں نے کس طرح مصیبتیں جھیلی توحید کو پانے کے لیے۔ حضرت بلال کو دیکھو، امیہ کا غلام حضرت بلال، حبشہ کے رہنے والے، کالے کنوٹے، اتنے ہینڈسم نہیں ہیں لیکن ان کا دل بڑا ہینڈسم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ محمد رسول اللہ کے کلمے کا اقرار کر لیا۔ امیہ چنچلاتی دھوپ میں، کڑکڑاتے ریت پر چنچلاتی دھوپ میں اور ریتیلے زمین پر حضرت بلال کو ننگا کر کے نکالا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اے بلال تو جان لے تیرا آقا ہی تیرا خدا ہے، اس کلمے کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ جو تو کہہ رہا ہے اس کا انکار کر دے۔ اور حضرت بلال کا دل کتنا خوبصورت ہے، حضرت بلال کے اندر کتنی توحید بڑھ چکی ہے، وہ تمام کے تمام پتھروں کی برداشت، تکلیفات کو برداشت کر رہے ہیں، کوڑے بھی کھا رہے ہیں، اپنے آبا کی زبان سے بےخودانی اور باتیں بھی سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا احد، ہوا احد، اے میرے آقا وہ اللہ تو ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کے ایمان کو دیکھو اور ہمارے توحید کو دیکھو، حضرت عمار اور یاسر اور سمیہ کو دیکھو، حضرت عمار اور یاسر کو دیکھیے، مشرکین مکہ نے
باندھ دیا ہے رسیوں سے، تکلیفوں پر تکلیفیں دے رہے ہیں۔ بیٹا عمار سامنے کھڑا ہوا ہے اور ماں کو اس کے سامنے برہنہ کر دیا گیا ہے، اور اس سمیہ سے کہا جا رہا ہے کہ سمیہ اس دین اسلام کو پھر جا، اس دین اسلام کے کلمے کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ سمیہ کے دل کے اندر کتنی توحید بھری ہوئی ہے، وہ اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یاسر کو پھانسی دی جا رہی ہے اور یاسر کی گھر والے وہ حضرت سمیہ اور اس کا بیٹا عمار اپنے باپ کو پھانسی دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کلمے کے اندر سے واپس نہیں آ رہے، اس کلمے کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے پھانسی کھا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سمیہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ عمار کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے کہ عمار تم ہی کلمے سے انکار کر دو، تم ہی کلمے سے واپس آ جاؤ۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، صحابہ کرام کے ایمان تھے اور ان کی توحید تھی۔ آج ہماری توحید نرم اور گرم بستروں پر پڑی ہوئی ہے، آج ہماری توحید مشکلات پر درباروں پر پڑی ہوئی ہے۔ میرے ساتھیوں، کتنوں ہی ہم عمل کر لیں، کتنوں ہی اچھا عمل کر جائیں، نمازیں زندگی بھر پڑھتے رہے، کتنوں ہی عمرے کر لے اور کتنوں ہی حج کر لے، کتنوں ہی لوگوں کی امداد اور مدد کر لے، لیکن اگر یہ توحید نہیں ہے، ایک اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے، سارے عمل بیکار ہے۔ یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج ہے نا بہت سے بھائی ایسے دنیا والوں کو بہت فائدہ دیتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی ایسے جو دنیا والوں کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر توحید نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی حدیث، ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہے، ابن جدعان نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان ایک آدمی تھا، زمانے جاہلیت میں لوگوں کو رشتہ داریوں کو جوڑا کرتا تھا۔ رشتہ داری جوڑنا تو بہت اچھا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، رشتہ داری ڈھونڈ رہی ہے، آپ اس کو ملا دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے توحید ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، ابن جدعان آدمی تھا، زمانے جاہلیت میں وہ رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا اور مسکین کو کھانا دیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، کیا اس کا ایسا عمل کرنا اس کے لیے فائدے مند ہوگا؟ یہ ان تمام کے تمام سوالات کا جواب ہے جو میں نے ابھی کیے، کہ لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں توحید کے بغیر لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تنفعوا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اتنی محنتیں کرنے کے بعد، لوگوں کے اچھے عمل کرنے کے بعد، لوگوں کی رشتہ داریاں چھوڑنے کے بعد اور مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو کوئی عمل نہیں، اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انه لم يكن يوما رب اغفر لي، ابن جدعان نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دینا قیامت کے دن۔ توحید اس کے اندر نہیں ہے، وہ رب العالمین کو نہیں پہچان سکا، اللہ رب العالمین سے اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور توحید کو اپنایا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آج دنیا، پوری دنیا اس چیز کے لیے کوشاں ہے اور اپنے تمام طریقے اسی کے لیے استعمال کرتی ہے، اور خاص طور پر آج مسلمانوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم مومنین کو وہ نعمت عطا فرمائے۔ جانتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ امن، سکون۔ ہر انسان چاہتا ہے نا سکون ہو اس کو، ہر انسان چاہتا ہے امن ہو اس کو۔ امن کیسے آئے گا؟ انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون اور امن کیسے آئے گا؟ دنیا کی بات چھوڑیے، آئیے میں کلام اللہ شریف سے آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں امن کیسے آئے گا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر امن آنے کی چیز کو بتایا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن کیسے آئے گا؟ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک سے بچاتے ہیں، اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کرتے، شرک سے خلط ملط نہیں کرتے. اولئک لہم الامن، یہی ہے جن کو امن ملے گا، جو ظلم نہیں کرتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہیں کرتے اپنے ایمان لانے کے بعد. صحابہ یہ آیت سننے کے بعد آپ بھی چونکے ہوں گے، صحابہ کرام پریشان ہوئے. اللہ کے رسول، کون انسان ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو پھر امن نہیں ملے گا. امن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے نیک بندے، صالح بندے حضرت لقمان کی بات کو نہیں سنا؟ اس نے بتایا کہ ظلم کسے کہتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تو کبھی بھی شرک نہ کرنا. شرک سب سے بھاری ظلم ہے. شرک جو ہے سب سے بھاری ظلم ہے. شرک کرنے والا کبھی بھی امن کو نہیں پا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کو چھوڑنے والا کبھی امن کو نہیں پا سکتا. اگر امن چاہیے، اطمینان چاہیے، زندگی کے اندر سکون چاہیے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ رب العالمین کی پوجا کرنے والے بنو، ایک اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے والے بنو. دنیا کے نظر و نیاز اور دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کرو، ان سب میں رضائے الہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ شرک سے تمہاری زندگی منور بچنی چاہیے، پورے کی پوری لائف شرک سے دور ہونی چاہیے. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا. واولئک هم المهتدون، اور یہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے. آج کی میری تقریر کا خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک تھا اور جو عنوان تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید کو لانے کی کوشش کریں. ہماری توحید بڑی بگڑی ہوئی ہے، بڑی بیکار ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے، ذرا سی دقتیں آئی، لعن طعن اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیا، ایک دوسروں کی قسمیں کھانا شروع کر دیا، ایک دوسروں سے مدد مانگنا اچھا ہے، یہ وہ مدد میں نہیں کہہ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ایک دوسرے کی معاونت مسلمان کا مددگار ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس مدد کی بات کر رہا ہوں؟ جس مدد کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے وہ بندوں سے مانگنا. یہ آج ہم نے شروع کر دیا. تھوڑا سا لوس ہوا، فلاں جگہ، یہ جگہ، وہ جگہ، ایسا کرنا ویسا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مشرک کے لیے کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا. توحید پرست کے لیے امن ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی میں توحید کو لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. توحید جبھی ہوگی جب ایک اللہ رب العالمین کے کلام مقدس کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اور توحید پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین جو توحید سے ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں توحید سے راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں توحید جیسی نعمت عطا فرما، اور اللہ رب العالمین انہیں اسلام جیسی ہدایت نصیب فرما.